بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان مظفر آباد آزاد کشمیر سے حاضر ہے۔ آج بات کریں گے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آزاد کشمیر بھر میں اس وقت گہما گہمی شروع ہے، الیکشن مہم جاری ہے، اور اس وقت جو عوام پایا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کو ایشو بنا کے کہیں الیکشن ملتوی تو نہیں ہونے جا رہے، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت اس میں سیریس نہیں ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں۔ کیا اس پہ صورتحال ہے؟ اس ساری صورتحال پہ ہم بات کرنے کے لیے حکومت سے بھی موقف لیں گے اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ ابھی جو پینل ہے اس کا میں تعارف کروائی دیتا ہوں۔ خواجہ فاروق احمد صاحب جو آزاد کشمیر حکومت میں سینئر وزیر ہیں، خواجہ صاحب آپ کو خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار جاوید ایوب صاحب جو ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نصارہ عباسی صاحبہ، آپ بھی MLA ہیں اور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بشارت مغل، ان کا تجزیہ بھی شامل کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ خواجہ صاحب آپ سے گفتگو کا میں آغاز کروں گا، کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہر بندے کا یہی سوال ہے، اور سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اگر نہیں ہے تو پھر کہیں کوئی بڑا تصادم، بڑا میس اپنا ہو جائے آزاد کشمیر میں اگر الیکشن والے دن۔ لوگ جو امیدوار بیچارے ہیں وہ الیکشن میں جا بھی رہے ہیں، اپنی پوری کمپین وہ کر بھی رہے ہیں، رات دن ٹھنڈ سردی گرمی بارش وہ نہیں دیکھ رہے جو کہ عام طور پہ الیکشن میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی ٹائم تھوڑا ہے، اب 15 دن 14 دن رہ گئے ہیں، وہ کوئی ٹائم کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے، جو سیاسی جوڑ توڑ ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اب بنیادی ذمہ داری وزیر عوام کے سامنے جو ہے وہ حکومت پہ آتی ہے اور ہم وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ہمارے ذمہ تھا، الیکشن کمیشن نے 97 کروڑ روپیہ مانگا تو اس میں سے تقریباً 70-72 کروڑ روپیہ ہم نے ان کو دے دیا، باقی بھی پائپ لائن میں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ الیکشن کے دنوں میں جو انہوں نے مشاہرہ وغیرہ دینا ہوتا ہے سرکاری ملازمین کو اس والے سے ہے۔ بہرحال فنڈز کے والے سے کوئی یعنی کمزوری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بیلٹ پیپر وغیرہ بھی میری کل کی اطلاع ہے کہ بیلٹ پیپر بھی چھپنے کے لیے جا چکے ہیں اور وافر حصہ بیلٹ پیپر کا بھی چھپ گیا، کیونکہ اس میں کوئی امیدواروں کی تعداد کوئی راؤنڈ اباؤٹ 8-9-10 ہزار کی تھی۔ پھر انتخابی نشان بھی ظاہر الگ الگ ہوں گے، ضلع کونسل، ٹاؤن کمیٹی، بلدیہ، میرپور کارپوریشن، اپنے کارپوریشنیں، تو اس لیے وہ چھانٹی بھی کرنی ایک بڑا کام تھا جو الیکشن کمیشن نے کیا۔ پھر ان کو بیگ ڈالنا، سرکاری ملازمین کی لسٹیں فراہم کرنا، وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس طرح کہ ہم نے اپنی ذمہ داری بھی پوری کر لی۔ گاڑیاں انہیں چاہیے تھی سول، وہ بھی انہوں نے پوری کر لیے۔ حتیٰ کہ آزاد کشمیر حکومت نے انہیں یہ بھی کہا جی کہ آپ الیکشن والے دن ہیلی کاپٹر بھی ارینج کر لیں، آپ کو اور ممبر صاحب کو اگر مختلف اضلاع میں ہیلی پہ جانا پڑے، کسی جگہ شکایت آ جاتی ہے جانا پڑے تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے، اور سپریم کورٹ بھی ایز اے مانیٹر وہ ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہے، چیف الیکشن کمیشن کے ادارے پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور باقاعدہ رپورٹ بھی مانگ رہے ہیں۔ اور جو بلدیاتی الیکشن ہوتے تھے، آخری الیکشن 91 میں ہوا تھا، 91 کے بعد نہیں ہوا، اور 91 تک ہمیشہ PC اور FC کے دستے آتے تھے، اسی روٹین میں ہم نے مانگی۔ ابھی حالیہ پچھلے الیکشن میں ان کی اچھی خاصی پولیس آئی ہے، ہمارے پاس ہے 9000 پولیس، اور ہمارے IG نے کہا جی کہ میں صرف 5000 اسپیئر کر سکتا ہوں، 4000 پولیس میرے پاس ہوگی جو روزمرہ کی تھانوں میں ڈیوٹی ہو۔ اب سر 5000 پولیس لے کے یہ بڑے الیکشن سے زیادہ مشکل الیکشن ہے، چھوٹا الیکشن ہے، گھر گھر میں امیدوار ہے، گھر گھر کی لڑائی ہے، جس کو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اوائڈ کرے۔ رانا صلاح صاحب سے ہمارے وزیر اعظم سردار تنویر ریاض صاحب نے خود رابطہ کیا، اس وقت تو رانا صاحب نے کہا تھا جی جتنی آپ کو پولیس فورس چاہیے ہوگی ہم دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، جو حقیقت بات ہو بتانی چاہیے، انہوں نے کہا جی ہم دیں گے۔ پھر چیف سیکرٹری اور IG کو کہا گیا کہ آپ اپنے اختیارات استعمال کریں، آپ چونکہ لینٹ افسر ہیں، آپ اپنے اختیارات استعمال کریں، تو وہ اس بات میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ ہم نے رضاکاروں کے حوالے سے بھی سوچا، سول ڈیفنس وغیرہ SDMA وغیرہ ان میں کتنے، تو وہ مشکل 2000
ٹھیک ہے وہ نکلے. اور پھر ہمارے عوام کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے جی کہ یونیفارم والا چاہے 60 سال کا بھی عمر کا کھڑا ہو تو اس کا وہ احترام کرتے ہیں, ایسے ہی. لیکن اگر ایک نوجوان ایس ڈی ایم اے کا ہے, سول ڈیفنس کا ہے, اپنی یونیفارم میں ہوگا تو اس کی پرواہ نہیں کریں گے. یعنی ایک ہوتا ہے قانون کی عملداری, صحیح وہ بات. کون بہتر کر سکتا ہے. اب سر الیکشن کیمپین زوروں شوروں سے جاری ہے, اور ابھی بھی میں نے یہاں سے اٹھ کے ایک جگہ جانا ہے, جاوید یونس میں بھی, ہماری بیٹی نثارہ عباسی نے بھی جانا ہوگا. ہر پارٹی اپنے اپنے طور پہ کر رہی ہے اور بہتر تجزیہ وہ کر سکیں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں فورس نہیں ملتی, ہمیں پاکستان کی سیاسی مشکلات کا بھی احساس ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا 5000 فوج پولیس لے کے ہم الیکشن کرا سکیں گے؟ ہم نے ڈویژن وائز بھی سوچا, حالانکہ سرکاری سطح پہ ڈویژن وائز پہ ہم نے انکار کیا. ہمارے پرائم منسٹر نے باقاعدہ ایک جو فائل میرے پاس آئی تھی اس میں بالکل انکار کیا تھا کہ ڈویژن وائز نہیں کراتے. اس کی بھی بات ہے کہ ایک کا سیاسی اثر دوسرے پہ پڑے گا اور دوسرے کا تیسرے پڑے گا, تو وہ بھی ایک بات آ جائے گی. اور ہماری سیاسی جماعتوں نے بھی اس سے نہیں مانا. ہم چاہتے ہیں ایک دن میں الیکشن ہو, ایک دن الیکشن ہو, اور اگر میں فورس مل جائے تو ایک دن میں الیکشن ہو سکتا ہے. ہمارے آزاد کشمیر کے عوام اب ماشاءاللہ ویسے بھی سوشل میڈیا نے اتنا سمجھدار ان کو کر دیا ہے کہ وہ کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. آج تو ہر چیز ہونے سے قبل سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. جاوید ایوب صاحب, جو فیاض صاحب نے صورتحال بیان کی, حکومت بھی چاہ رہی ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں, لیکن سیکیورٹی اگر نہیں ملتی تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی بڑا تصادم نہ ہو جائے, اور آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, کہیں سپریم کورٹ میں ریویو کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ سارے جو قضیے آج جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ ایک فل ٹائم خود مختار الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں موجود ہے, ٹھیک ہے, جو صرف الیکشن کے دنوں میں کام نہیں کرتا. اس کے 5 سال یہی ڈپٹی, اس کے فرائض بھی یہی ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ الیکشن ہوں تو کیا کیا لوازمات ہیں اس کے لیے, پرنٹنگ مٹیریل سے لے کر پولنگ اسٹیشن کے قیام تک. اور جو پہلا مرحلہ اس پہ میں بات نہیں کرتا, جیسے بھی ہوا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ خشت اول ہی انہوں نے ایسی رکھی کہ اس پہ بنیاد ہی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے یہ پارٹی بیس پہ الیکشن ہو رہے تھے, سیاسی جماعتوں کے مشوروں کے بغیر یہ معاملات طے کرتے رہے, حلقہ بندیوں سے لے کر یہ ووٹر فہرستوں کے مرتب کرنے تک سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور بے شمار ہمارے اس پہ جو ہے وہ تحفظات تھے, اس پہ خدشات تھے اور اب بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ساری اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. اب اس مرحلے پہ جب الیکشن مہم بالکل آپ یوں سمجھیں کہ فل سوئنگ پہ ہے. اب میں کل آپ سے بات ہوئی ہے, کو مکڑا جو 14,000 فیٹ ہے اس کے دامن سے کوئی 9,500 سے میں وہاں سے واپس آ رہا ہوں. ابھی بھی سفر کا ارادہ ہے, گنجا پہاڑ کے نیچے تک میں جاؤں گا. اسی طرح خواجہ صاحب کا جو حلقہ ہے, دیگر ہماری بہنیں, دیگر سارے سیاسی جو لوگ ہیں سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہے, وہ پوری تیاری کے ساتھ اس میں مشغول ہیں. تو اب اس مرحلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ انہوں نے یہ حال ان کا ہونا تھا, یہ اب اس طرح کے یہ خطوط جو اب ان کے ظاہر ہو رہے ہیں, یہ پہلے سے ارینجمنٹ ان کو کرنا چاہیے تھا. ان کو پتہ ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے. اب یہ میرے گھر کے جو حالت آپ کو پتہ ہو اور پھر آپ مجھ سے مدد مانگیں, یہ تو ان کو بھی پتہ ہے نا, یہ اہتمام حجت کے لیے نہیں ہونا چاہیے, آپ کو حقیقتوں کا ادراک ہونا چاہیے اور اس کے مطابق. اب دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پولنگ چلیں, آپ کے پاس پولنگ سٹاف ہے اور لیکن اس کی سیکیورٹی کے لیے جہاں جس طرح الیکشن ہوتے ہیں, ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اس میں بہتری آنی چاہیے. ہماری بھی خواہشات ہیں, میڈیا کا بھی بڑا کردار رول رہا ہے, وہ بھی کوشش کر رہی ہے, لیکن جو صورتحال پولنگ اسٹیشنز پہ ہوتی ہے اور پھر نتائج آنے کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ کو خاطر خواہ تعداد میں سیکیورٹی ایجنسیز کا ساتھ یا وہاں پہ موقع پہ موجود نہیں ہوگی تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس موب کو روکنا. اشتعال ہوتا ہے, فطری عمل ہے. متبادل ان کے پاس ذریعہ تھا. ہم نے یہ اپوزیشن جماعتوں نے یہ کہا کہ آرمی سے رابطہ کرے. آدمی سے بھی رابطے کا جو ذریعہ ہے وہ وایا میڈیا ظاہر ہے, جو انفرادی طور پہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو قانون ضابطہ بتاتا ہے اس میں وہ بھی بات آپ کر سکتے تھے. ان کے جو خط ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے
پھر اس کے بعد جو چٹھیاں آپ لکھ رہے ہیں یہ کوئی لکھنے والی بات ہے. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے, بڑے سینئر لوگ ہیں, یہ چٹھی جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے 2-3 دن پہلے, یہ کوئی پریس ریلیز جاری کرنی ہے کسی سیاسی جماعت کی پریس ریلیز. اب وفاق میں جو ہم سے رابطہ کریں, پھر چٹھی کوئی ہمارا کوئی آفیشیل سٹیٹس بنتا ہے پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ کا؟ یہی بات. یہ تو جو ہے وہاں پہ انٹیریئر منسٹری ہے, پرائم منسٹر ہے, ان سے رابطہ کریں. اب یہ اپنے سر سے بلا ٹالنے والی بات ہے اس طرح کی باتیں کرنا, تو گویا کل یہ تاثر دے گے کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے تعاون نہیں کیا. ہمارا کیا کوئی ہماری اس میں آتا ہے, یہ ڈومین میں آتا ہے سیاسی جماعتوں کا؟ یہ تو نہیں ہے. یہ حکومت ہے, حکومت کا کام حکومتوں سے رابطہ, اداروں کا کام اداروں سے رابطہ. تو ہم انشاءاللہ اپوزیشن کی جو جماعتیں فلی تیار ہیں, سیکورٹی کا انتظام ہونا چاہیے اور ایک دن میں الیکشن ہو. سر آپ کیا کہیں گے کہ جو صورتحال لگ رہی ہے, جس طریقے سے پریس کانفرنسز مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے کی ہیں, اس سے تو یوں لگتا ہے کہ اس سیکیورٹی میں, کم سیکیورٹی میں, پہلے تو یہ ہے کہ یہ الیکشن قابل قبول ہی آپ لوگوں کے نہیں ہوں گے, اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر زیادہ خدشات بڑھ جائیں گے. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس ساری صورتحال کو؟ سیکیورٹی کا ایشو ہے, جیسے ابھی انہوں نے ہمارے 2 سینئر یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی ڈسکس کیا ہے کہ سیکیورٹی کو آپ جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ بہت کم جو فورس ہے یا کم سیکیورٹی میں آپ اس وقت 10,556 امیدوار جو ہیں ہمارے وہ مقابلے کے لیے تیار ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ جو سیکیورٹی کا جو ایشوز ہے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس وقت مسلسل جو ہے وہ کنٹینیولی جو ہے ورک کر رہے ہیں. صحیح ہے. ہماری پارٹی اپوزیشن بھی کر رہی ہے, گورنمنٹ کے لوگ بھی کر رہے ہیں, ٹکٹ بھی جاری ہو چکے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے اس خطے کی بھی ضرورت ہے, ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے, اور یہ ایک بہترین جو ہے طریقہ ہے جو عام بندہ ہے اس تک اس کی آواز آگے تک پہنچانے کا. لیکن یہ بھی ہے کہ یہ جو مسائل ہیں, ان مسائل کا حل بھی کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, اور پاکستان کی جو ابھی صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور ایسی صورتحال میں ان چیزوں کو پہلے سے دیکھنا چاہیے تھا اور ضروری تھا. لیکن اب آ کے جب ہم ہمارے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ بھی ہم جاری کر چکے ہیں, ہم کمپین بھی کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں, تو اب آ کے اگر کوئی سیکیورٹی کا ایشو آتا ہے, کیونکہ یہ الیکشن جو ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ ایک برادریوں کے الیکشن کے لیے, ایک گاؤں کا, ایک وارڈ کا الیکشن ہوتا ہے, یہاں سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. یہ تصادم کا خطرہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن اس کا جو حل کرنا وہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے, اور ان کو اس کو مینج کرنا چاہیے. جتنے نوجوان ہیں ان کو ٹکٹ ملا ہے اس دفعہ, اور زیادہ تر اگر اس الیکشن مہم میں دیکھیں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں نوجوان, اور نوجوان چونکہ جذباتی بھی ہوتے ہیں. جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں, اگر سیکیورٹی نہیں ملتی تو پھر کہیں کوئی بڑا ڈیزاسٹر نہ ہو جائے. اس وقت جو 29,48,200 ووٹر ہیں اپنے امیر کے انتخاب کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اس وقت میدان میں لوگ اترے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں میں 10,556 ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ دوسری جانب 42 لوگ بلا مقابلہ الیکٹ ہو چکے ہیں. حکومت اور اپوزیشن جو اپنی جگہ ان کا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو سب سے پہلے آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا ان الیکشن سے پہلے. خواجہ فاروق صاحب اور جاوید ایوب صاحب سینئر سیاستدان سمجھتے ہیں سارے معاملات کو. ان کے اندر جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے قوانین کے اندر جو ترامیم کرنی تھی, ان لوگوں کو سب سے پہلے وہ کرنا چاہیے تھا. اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک پیج پہ ہو گئے, یہ سارے جو قوانین ہیں اس کو سیدھا کرنے کے بعد پبلک کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت جو آزاد کشمیر میں صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے, نہ حکومت کو پتہ چل رہا ہے نہ اپوزیشن کو پتہ چل رہا ہے. یہ تو پیچھے سپریم کورٹ ہے, وہ بھی ان کی خواہش ہے کہ الیکشن ہر حالت میں ہو. اب دوسری طرف جو مختلف سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس وقت ٹکٹ جاری کر دیے ہیں, لوگ دیہاتوں کے اندر, شہروں کے اندر اپنے اخراجات کر چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار کی جو منتقلی ہے وہ نچلی سطح پہ آئے. لیکن ہمارے جو ریاست کے اندر جملہ سیاسی جماعتوں کے جو یہ سمجھ لیں کہ ذمہ داران ہیں, جس طریقے سے ایک پلاننگ ہوتی ہے گھر چلانے کے لیے, اسی طرح ایک ریاست کی پلاننگ ہوتی ہے, وہ ان سیاستدانوں نے کرنی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں فقدان رہا ہے اس چیز کا, جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ نہ تو سمجھ آ رہی ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ووٹر اپنی جگہ پریشان ہے, امیدوار اپنی جگہ پریشان ہے,
गो कि इस पैनल के अंदर बैठे हुए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये लोग भी अपनी डबल माइंडेड है कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत वक्त को ये चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जुमला मामलात जिस तरह उन्होंने किए, हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है। सरदार तनवीर अलियाज जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है, वो अपनी जगह संजीदा है। उन्होंने अगर बर वक्त फ़ंड मांगे वो भी उनको दे दिए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन फ़ंड देना नहीं है। आपको अपोजिशन को साथ लेके चलना है, इनकी राय का भी एहतराम करना है। आप दोनों ने मिल के इलेक्शन लड़ना है ताकि रियासत के अंदर कोई बड़ा मिसहैप ना हो। बल्दियाती इलेक्शन कोई कराने कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके अंदर बरादरियाँ इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर खून खराबे का खर्च होता है। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ नहीं तैनात होती तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कैसे होंगे और किस तरह होंगे। हम बिल्कुल अपनी जगह मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी अपने तजियात के अंदर राय ज़रूर रखते हैं, लेकिन राशिद साहब ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि आज़ाद कश्मीर की जो जुमला सियासी जमातों की के अंदर जो एक होता है ना, हुकूमत और अपोजिशन का चोली दामन का साथ होता है। हुकूमत अपनी जगह, अपोजिशन वाले इतने नहीं, कोई अजीब सा माहौल, खिचड़ी पकी हुई है। होना चाहिए, एक स्टांस होना चाहिए, लेकिन आप किसी मकसद की खातिर आगे बढ़ते तो वो फिर आपको लोगों ने अपनी वोट की पर्ची के जरिए असम्बलियों में किस लिए भेजा है कि कानून साजी करें। तो उसके लिए हुकूमत और अपोजिशन को मिल के जो एक पेज के ऊपर कोई एक करना था कि इस बल्दियाती इलेक्शन में कैसे जाया जाए, लोग किस तरीके से इजीली होकर वोट दें। मौसमी सूरत हाल क्या कहती है, सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, हुकूमत को भी नहीं पता, अपोजिशन को भी नहीं पता। इलेक्शन कमीशन अपनी जगह, उनकी और तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्शन होंगे, लोग अपनी जगह तैयार बैठे हुए हैं, अखराजात सारे लोग कर चुके हैं। अब इक़्तिदार की निचली सतह का मुंतकिली के लिए सबसे बड़े कसूरवार इस रियासत का सियासतदान खुद है, जो इक़्तिदार निचली सतह पे जाने की किसी सूरत में नहीं दे रहा। जी ख्वाजा साहब, आप क्या कहेंगे? बिशारत मुग़ल साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, और फिर जो इख्तियारात की निचली सतह पे मुंतकली, आप चूँकि सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आपकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ इख्तियारात की निचली सतह की हम बात कर रहे हैं, वहाँ इलेक्शन वाले दिन हमने लोगों की जानों को भी बचाना है, उनको भी महफूज करना है। आपकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इलेक्शन भी हों और हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी महफूज हो जाए। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस 2 बुलाई, एक 6 महीने पहले, ठीक है, और एक सरदार तनवीर अलियाज साहब ने इस्लामाबाद में बुलाई। उसमें सारी सियासी पार्टियाँ मौजूद थी, और वहाँ पे इस इलेक्शन को डिस्कस किया गया और इत्फाक़ राय किया गया कि इलेक्शन कराने। और ये 32 साल 31 साल वाला जो एक ताना मिल रहा है जी कि कोई हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती, इस बात को ख़त्म करनी। और इसीलिए हमने ये एक लिहाज से मुश्किल काम था। मैं नहीं कहता कि हम सारे कोई चाहते होंगे, बीच में हो सकता है मेरे कोई साथी हो, मैं खुद हो, कोई हो, मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं ठहराता, लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब आप बताएं कि मैं मिसाल ये देता हूँ कि एक शादी है, खाना लगा हुआ है, देगे पकी हुई है, उन देगों में से खाना निकाल के टेबल तक पहुँचाना, मेहमान के हाथ में प्लेट पकड़ाने के लिए भी एक फोर्स चाहिए। जावेद अयूब साहब कितना इत्फाक करेंगे ख्वाजा साहब की बात से कि इलेक्शन देखें, कारकुनों का भी अब दबाव है, अवामी दबाव भी है, आप लोगों पे इल्ज़ाम भी आएगा अगर मुलतवी होते हैं, तो फिर क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि इलेक्शन भी हो जाएं और जो तसादम की तरफ सूरत हाल है वो भी ना जाए? देखिए जी, ये मैं तो इस बात से इत्तफाक करता हूँ। ज़ाहिर है इन्होंने जिस तरह तज़किरा किया शादी का, रिश्ते से, खाने और खाने से, जब ऐसी शादियाँ होंगी तो निंद्रे भी ऐसे ही होंगे। जब ऐसा माहौल होगा, जब केटरिंग वाले आपके ऐसे होंगे, ये उनका काम होता है किस तरह मैनेजमेंट। ये मैं समझता हूँ कि फेलियर है दोनों तरफ से, इंतज़ामिया का और इलेक्शन कमीशन का। इंतज़ामिया आप गवर्नमेंट कह लें या जो भी, कि ये सारी चीज़ें उनका अरेंज। अपोजिशन का क्या काम होता है इसमें? हम तो ये है कि हम तैयार है, जैसे इन्होंने डेट दी थी, अपने खदशात के बावजूद तैयार है। और इस बात का हमें अंदाज़ा है कि इस तरह जिस तरह ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये इसमें अल्लाह ना करे हाकिम बदन कोई बहुत बड़े सानियात और बहुत बड़े जो है ना वो वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। इसमें हमारी ख्वाहिश अपनी जगह पे हम एजुकेशन देनी चाहिए पब्लिक को, सियासी जमातों को, मीडिया को, कि वो तअम्मुल से, बर्फबारी से और सियासत को सियासत रहने दें, लड़ाई झगड़ों में तब्दील ना करें। लेकिन ये हम जो देखते हैं गुज़श्ता जो अदवार हैं, जनरल इलेक्शन में इतना नहीं होता। यही बात है, ये बरादरी कुंभों की लड़ाई हर वार्ड में
होता है, और जितना शायद ख्वाजा साहब के लिए, मेरे लिए इतनी वो लड़ाइयाँ न मूल लें जितनी इसमें हर वार्ड में होंगी। यही वहाँ बात पे ये है कि फिर कुछ एहसास करते हैं। इसमें बेशुमार खदशात हैं। मैं ये कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा कि मेरे बात करने का मकसद ये है कि इलेक्शन ना हो। सही बात है। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को एड्रेस करें। हम्म। ये इंतजामात नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन। अब इसका ये भी हल है, ये चिट्ठी प्रेस रिलीज जारी करते हैं, ये बुलाएं सियासी जमातों को, सही बात है। सियासी जमातों को बुलाएं, उनको कहें कि ये मसला आप क्या इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं हो रहा, तो फिर इसमें अल्लाह ही हाफिज़ है इनका। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में एक दिन में अपोजिशन जमातों का मुतालबा है, डिवीजन वाइज, ज़िला वाइज नहीं होने चाहिए, और फौज को निगरानी में इलेक्शन हो, तो इंशाल्लाह जो है वो पुरअमन इलेक्शन होंगे। लेकिन ये इंतजामात करना जो नज़ारों का काम है उनको करना चाहिए। सही है। निसारा साहिबा, आप क्या कहेंगी कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह पॉइंट रेज़ किया जावेद अयूब साहब ने कि अपोजिशन को और हुकूमत को एक मेज़ पे बिठा के ये खदशात उनके सामने नहीं रखने चाहिए थे कि ये सूरत हाल है सिक्योरिटी की, ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनको रजू करना चाहिए था कि ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन आना ख़तरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं इस बात से इत्फाक करूंगी कि इलेक्शन कमीशन को, चूँकि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद कश्मीर का है, और यहाँ की जो सूरत हाल है, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हो या आप मौसमी हवाले से कह लें, जो मौजूदा सूरत हाल है उससे वो वेल अवेयर है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अगर इग्नोर करके या उसको बगैर मैनेज किए ये इसको आगे लेके जा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आती ये लोगों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती और धोखा क्यों है। क्योंकि ये एक आम बंदा, उसका क्या कसूर है जो इस वक्त अखराजात कर रहा है, जो वो इस वक्त कंपेन कर रहा है, लोग दिन रात लगे हुए हैं, वो लोग सो नहीं रहे, उनका क्या कसूर है कि ये मतलब उनको आप कल क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास सिक्योरिटी। आप क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? जो हालात हैं, जो एक्चुअल सूरत हाल है, वो आप लोगों के सामने रखें और उसका हल करें। और गवर्नमेंट इतनी बेबस नज़र आती है, मैं हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आती। आप ऐसा करें, खान साहब आपके कायद हैं, उनसे कहें ना फिर कि आप जो है लॉन्ग मार्च ख़त्म करें और सिक्योरिटी का मसला जो है वो हल हो जाए। शर साहब, क्या कहेंगे कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है, सिक्योरिटी का इशू है अपनी जगह पे, ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन हो जाते हैं, कोई तसादम की फ़ज़ा पैदा हो जाती है, एक जान भी चली गई तो ज़िम्मेदार कौन होगा? जिस तरह अपोजिशन जमातें कहती हैं कि हम तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाएंगे। देखें, जो बात आप आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की कर रही है इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन, जिस तरह इनका एक डायलॉग चल रहा है, और मैंने जैसे पहले बात की आपसे, ये वो आपस में जो लिज़ान का फुकदान की वजह से सारा कुछ हो रहा है। और आज़ाद कश्मीर के जो इस वक्त 10,556 लोग जो मैदान में उतरे हुए हैं, और देखें उसमें से लोग 42 लोग इलेक्ट भी हो चुके हैं। अब इलेक्शन ने हर सूरत में होना है। पॉजिटिव रह के मैं अपनी जगह ये सोच रहा हूँ कि रियासत के अंदर वो उम्मीदवार जो इस वक्त इलेक्शन के अंदर हैं और वो जिम्मेदारान जो इससे पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, ठीक है, वार्ड्स की सतह पे और यूनियन कौंसिल की सतह पे, उनका हक बनता है कि वो अब इस इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए पुरअमन तरीके से वो लोग अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। जिस तरह की बरादरियों की जंग लड़ी है, घर घर के अंदर झगड़े हैं, इनसे हमें निकलना पड़ेगा। वो उम्मीदवार जो अब एक पब्लिक की अब रहनुमाई करने जा रहा है, वो भी एक सेटअप से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वो हमारा इस तरह इस वक्त एक नमूना है जिसने पूरी अपने वार्ड्स की, अपनी यूनियन कौंसिल की नुमाइंदगी करनी सही है। है। अब उसका भी हक बनता है, जिस तरह ये सियासतदान है, ये अपनी जगह तगदो करे, अब उसका भी राइट बनता है कि वो अपने साथ चलने वाली पब्लिक को बताए कि आप पुरअमन रहें, और पुरअमन रहने ही में हमारी खैर है। अगर जो सिक्योरिटीज़ के इशू हैं उसके ऊपर तो ये समझिए इलेक्शन ये तो नामुमकिन है। सही है। लेकिन जिस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई, जब आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, जिस तरह अभी ख्वाजा फारूक साहब ने एक मिसाल दी, देख की भाई खाना तो पका के आपने रखा हुआ है, खाना ठंडा भी हो गया है, प्लेटों में डाल के देने वाला कोई नहीं है, आगे कैटरिंग वाला कोई नहीं है, तो नहीं है तो हुजूर आपने पकाया किस लिए था, उसको भी देखे, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करे ना। अब पब्लिक के अंदर जो कुछ इस वक्त है, लोगों के जज्बात बहुत दीदनी है, हर शख्स अपनी जगह उसको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, इक़्तिदार निचली सतह का ज़रूर मुंतकिल होना चाहिए, और तमाम हुकूमत और अपोजिशन को मिल के दरमियानी रास्ता निकाल के, और जिन जिन लोगों के साथ जो जो उनके उम्मीदवार हैं, जिनको उन्होंने अपने टिकट जारी किए, उनको भी आप हदायत जारी करें कि आप आने वाले पीछे जो अपने वोटर्स हैं उनको भी ये बोलें कि इस पुरअमन रहें, इस इलेक्शन को कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इक़्तिदार को निचली सतह पे जाने दें, ताकि रियासत के अंदर तामीर और तरक्की का एक नया बाब खुले। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका, जावेद अयूब साहब आपका, नसारा साहिबा और बिशारत मुग़ल साहब आप सबका शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, और 31 साल बाद जो बल्दियाती इंतखाबात आने जा रहे हैं, हुकूमत
اور اپوزیشن جماعتیں مکمل سنجیدہ نظر آ رہی ہیں اور آزاد کشمیر کے طول و عرض میں ہر طرف الیکشن کی گہما گہمی ہے. اللہ کرے کہ یہ الیکشن ملتوی نہ ہوں، پرامن ہو جائیں. یہ جو تسلسل ہے یہ آگے چلتا رہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو مظفر آباد آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت. اللہ نے